مرقات المفاتیح وغیرہ میں یہ واقعہ درج ہے کہ امام محی الدین ابن العربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے اونچے درجے کے ولی اللہ ہیں، کسی دعوت میں شریک تھے، اور ایک جوان جو کشف میں بڑی شہرت رکھتا تھا۔ کشف کا مطلب کہ چھپے ہوئے حالات کو جان لینا، بغیر بتائے ہوئے کسی کے چھپے ہوئے حالات کو صرف اللہ کے روشن کر دینے سے جان لینا، اس کو کشف کہا جاتا ہے۔ تو ایک جوان بھی اس دعوت میں شریک تھا جس کے کشف کی بڑی شہرت تھی کہ بڑا صاحب کشف ہے، چھپے ہوئے احوال کو اللہ کی عطا سے، اللہ کے روشن کر دینے سے جان لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے۔ تو امام محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ سب لوگ تو خوشی خوشی کھانا کھا رہے ہیں اور وہ غمزدہ، غمگین، اداس بیٹھا ہوا ہے۔ پوچھتے ہیں، میرے عزیز، سب لوگ خوش ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، تم کیوں نہیں کھاتے؟ تو وہ کہتا ہے، میں کیسے کھانا کھاؤں؟ میں دیکھ رہا ہوں کشف کی روشنی میں دیکھ رہا ہوں کہ میری ماں پر قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ کیسے یہ ممکن ہے کہ میں اپنی دل کی نگاہوں سے مشاہدہ کر رہا ہوں کہ قبر کے اندر میری ماں پر عذاب ہو رہا ہو اور میرا دل خوش رہے اور میں خوشی خوشی کھانا کھاؤں؟ بڑا عجیب جواب تھا، سب لوگ حیرت زدہ رہ گئے۔ امام محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث پاک کتابوں میں پڑھی تھی، رسول اللہ کی حدیث پڑھی تھی کہ کوئی شخص 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، 70,000 بار، اور پھر اسے کسی میت کو بخش دے تو اس کے اوپر سے عذاب اٹھا لیا جائے گا۔ تو مگر وہ حدیث سند کے لحاظ سے ضعیف تھی، روایت کے لحاظ سے، درایت کے لحاظ سے ضعیف نہیں تھی، صرف سند کے لحاظ سے وہ حدیث ضعیف تھی۔ مگر انہوں نے پڑھ لیا تھا 70,000 بار کہ کبھی ہم اس کو جانچیں گے کہ واقعی یہ ضعیف ہے یا یہ قوی ہے، اور اس کو کشف کے ذریعے ہی جانچا جا سکتا ہے۔ تو انہوں نے سوچا موقع تو بڑا اچھا ہاتھ آیا، انہوں نے فوراً دل میں 70,000 بار کلمہ طیبہ کا جو ثواب ہوتا ہے وہ سارا ثواب اس جوان کی ماں کو بخش دیا۔ ادھر وہ ثواب بخش رہے ہیں اور ادھر کیا دیکھ رہے ہیں کہ جوان کے پیشانی پر خوشی کی لہر دوڑ گئی، چہرہ مسرتوں سے تمتما اٹھا اور فوراً ہاتھ بڑھایا، کھانا شروع کر دیا۔ امام محی الدین ابن عربی پوچھتے ہیں، جوان تیرا تو عجیب حال ہے، دم میں تولا دم میں ماشا، ابھی بے پناہ غمگین اور اداس اور ابھی بے پناہ خوش اور مسرور، یہ کیا بات ہے؟ کہا حضرت سنیے، جب میں بے پناہ غمگین اور اداس تھا اس وقت میں دیکھ رہا تھا کہ میری ماں پر قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اور اب میں دیکھ رہا ہوں اپنے چشم دل سے، اپنے چشم بینا سے کہ میری ماں سے عذاب قبر کو ہٹا دیا گیا ہے اور اسے آسائش جنت مہیا کر دی گئی ہیں، تو میں کیوں نہ خوش ہو جاؤں؟ یہی وجہ ہے کہ میرے چہرے پر خوشیوں کی لکیر دوڑ گئی ہے اور میں کھانا شروع کر دیا ہوں۔ امام محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس جوان کے خلاصہ اس کا یہ تھا کہ انہیں اس جوان کے کشف کے بارے میں کچھ شبہ تھا کہ پتہ نہیں واقعی وہ صاحب کشف ہے کہ نہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اطمینان ہو گیا اس حدیث پاک کی وجہ سے کہ وہ جوان واقعی صاحب کشف ہے۔
اور اس جوان کے کشف کی وجہ سے مجھے اطمینان اور یقین حاصل ہو گیا کہ یہ حدیث اگرچہ سند کے لحاظ سے ضعیف ہے مگر حقیقتاً یہ حدیث قوی ہے اور صحیح ہے، اور واقعی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا کیے ہیں۔ اس واقعے کی روشنی میں اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کشف کے لحاظ سے، الہام کے لحاظ سے، دل بینا کے لحاظ سے حدیث کی صحت کیسے جانچی اور پرکھی جاتی ہے۔ دل بینا سے گھبرائیے گا نہیں، اللہ نے دل میں بھی آنکھیں دی ہیں، جب یہ آنکھیں کھل جاتی ہیں تو اس وقت انسان چھپی ہوئی چیزوں کو دیکھ لیتا، اللہ کھولتا ان آنکھوں کو تو اس کے سامنے سے شجر و حجر اور تمام رکاوٹیں ہٹا دی جاتی ہیں اور دور دور تک کی چیزوں کو وہ دیکھتا ہے۔ یہی چیز ہے کشف۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ تو یہاں وہی دل کا نور کام کر رہا تھا جس سے مشاہدہ ہو رہا تھا، کشف ہو رہا تھا اور ساری باتیں جانی جا رہی تھیں۔ اور اب اسی دل بینا اور کشف کی ایک اور مثال ہم آپ کی آنکھوں کے سامنے لاتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری کا بھی یہی حال ہے۔ آپ نے 16 سال میں صحیح البخاری کی حدیثوں کو 7,000 سے کچھ زیادہ حدیثوں کو جمع کیا ہے۔ 16 سال میں جب یہ حدیثیں جمع ہو گئیں، ایک کتابی شکل میں مرتب ہو گئیں، تو یہ رہنے والے تھے شہر بخارا کے، وہاں سے سفر کیا، مدینہ منورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آپ کی قدموں میں جگہ مل گئی۔ سبحان اللہ، جسے یہ سعادت نصیب ہو اسے معراج سعادت ملتی ہے۔ سرکار کے قدموں میں پہنچ گئے، حاضر ہو گئے۔ وہاں یہ صحیح البخاری کا ایک ایک باب اور ایک ایک حدیث پڑھتے تھے اور پھر رسول اللہ کی بارگاہ میں اسی دل بینا سے توجہ کرتے تھے۔ سرکار کا دل بینا سے کشف میں مشاہدہ ہوتا تھا، سرکار حدیث کو سنتے تھے اور جب سرکار کی طرف سے اشارہ ہو جاتا تھا کہ صحیح ہے تو اس پر یہ صحیح کا نشان لگا لیتے تھے، اور کہیں کہیں اگر اشارہ ہو گیا کہ نہیں تو اس حدیث کو انہوں نے نکال دیا۔ اس طرح سے ایک عرصے تک رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہ کر، سرکار کے قدموں میں بیٹھ کر سرکار کو عالم کشف میں یہ حدیثیں، سرکار ہی کی زبان سے نکلی ہوئی حدیثوں کو، سرکار ہی کی پیاری پیاری سنتوں کو سناتے رہے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے عالم کشف میں اس کی تائید اور اس کی تصدیق حاصل کرتے رہے۔ جب ساری حدیثوں کی تصدیق حاصل ہو گئی، یہ سب سرکار کی حدیثیں ہیں، صحیح حدیثیں ہیں، تب اس کو انہوں نے حتمی شکل دیا اور اس کا نام انہوں نے رکھا الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و سننہ و ایامہ۔ عزیز بچوں، اب آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ صحیح البخاری کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کیوں کہا جاتا ہے۔ یہ حدیثیں، صحیح البخاری کی حدیثیں روایت کے لحاظ سے بھی صحیح ہیں، درایت کے لحاظ سے بھی صحیح ہیں، جیسا کہ دوسری سیاہ ستہ وغیرہ روایت کے لحاظ سے بھی صحیح ہیں اور درایت کے لحاظ سے بھی صحیح ہے، مگر صحیح البخاری کو ایک خاص امتیاز
ایسا حاصل ہے جو دوسری کتب صحیحہ کو نہیں حاصل ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عالم کشف میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے تمام حدیثوں کی صحت کی تصدیق حاصل کر لی ہے۔ یہ تصدیق عالم کشف میں اور حدیثوں کی دوسری کتب حدیث کی حدیثوں کی نہیں حاصل کی گئی ہے، اس لیے وہ صرف صحیح ہیں، اور صحیح البخاری کی حدیثوں کی تصدیق خود صاحب حدیث صاحب سنن رسول اللہ سے حاصل کر لی گئی ہیں۔ اس لیے یہ حدیثیں اصح الحدیث بعد کتاب اللہ، اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہیں۔ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اپنی بات مکمل کر لی۔